شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ بغداد کے مسلمانوں اور روم سے آئے عیسائی علماء کے درمیان بحث چل نکلی۔ بحث بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ جب بات قتل و غارت تک پہنچ گئی تو خلیفہ ہارون رشید اور اس کے فوجی وہاں پر پہنچ گئے اور حالات کو بہتر بناتے ہوئے اور دونوں طرف کے بڑے بڑے علماء کو خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اسی ہجوم میں شہنشاہ بغداد حضرت وہاب بن عمر المعروف بہلول دنابی خلیفہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مسلمان عالم سے پہلا سوال یوں کیا: کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مسلمان عالم نے عرض کیا: عالیجا، یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے غیر مسلم عالم سے فرمایا: تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں؟ عیسائی بولا: ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ تمہارے نبی نے کبھی کوئی قبر سے مردہ زندہ نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا معجزہ ہوا ہے تو مجھے کسی معتبر کتاب سے حوالہ دکھا دو۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا اور حیرانگی سے مسلمان عالم کی طرف دیکھنے لگا اور فرمایا: جی مولوی صاحب، عیسائی عالم کی بات کا جواب دیجیے۔ سارے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ عیسائی دل ہی دل میں اپنی فتح کا جشن منانے لگے اور منہ پر فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی اور مسلمان اپنی گردنیں جھکائے کھڑے تھے، حضرت بہلول نے اپنی چھڑی فرش پر ماری، جس سے خاموشی ٹوٹ گئی۔ سب کی نظریں بہلول پر چلی گئی۔ خلیفہ بھی حضرت بہلول دنا کی طرف تکنے لگا۔ جب حضرت بہلول فرمانے لگے: میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کبھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے اصحاب کی، لیکن اگر بات اب میرے نبی کی عزت پر آن رکھی ہے تو میں پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اگر قبر میں سے مردے کو زندہ کر دوں تو تب مان جاؤ گے میرے نبی کی عظمت کو؟ عیسائی عالم فوراً مکرانہ لہجے میں بولے: ہاں، کیوں نہیں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی یہ کام کر دے تو پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مردہ زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ عیسائی عالم مزید کہنے لگا: اے بہلول، اگر تم مردہ زندہ کر لو تو میں اسی معجزے میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا اور اپنی پوری جماعت کو بھی کلمہ پڑھنے کی تلقین کروں گا۔ اب بہلول نے اس غیر مسلم اور خلیفہ کو ساتھ لے کر قبرستان تشریف لے گئے، جن کے پیچھے پیچھے مجمع بڑھتا گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے سارا بغداد ہی ایک قبرستان میں اکٹھا ہو گیا ہو۔ قبرستان پہنچ کر بہلول نے عیسائی عالم سے کہا: بولو، کس قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اس غیر مسلم عالم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اب حضرت بہلول دنا اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ پاک کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دیا اور فرمایا: اے قبر والے، اگر آج تو نہ اٹھا تو کل قیامت کو تمہیں میرے نبی کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس قبر کی مٹی ہلنے لگی، قبر کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ قبر سے مردے کو کھڑا ہوتے دیکھ کے عیسائی عالم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سارے بغداد میں حضرت بہلول شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب دو جہاں، خاتم النبیین اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات والسلام کے سردار اور سب سے افضل و برتر ہیں۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ نیز دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں
بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے فضیلت عطا کی فرمائی ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات و خصوصیات کا ذکر مثبت انداز میں کریں۔ امتی کے لیے ایک نبی کا دوسرے نبی سے موازنہ کرنا اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، خصوصاً جب کسی نبی علیہ السلام کی شان میں کمی آتی ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی فضیلت و اشگاف الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اپنے مقام بیان کرنے میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔